پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی. ماہر تعلیم ہے، مفسر قرآن ہے، متکلم اسلام ہے، حالات پہ نظر ہے اور اسلامک پراسپیکٹو میں، تعلیمی پراسپیکٹو میں آپ کا تجزیہ ہم سنتے ہیں ہر ہفتے اس پروگرام میں. ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ بہت سلگتا ہوا اور ایک جیسے کوئی زخم عرصے سے رشتہ ہو، بہت اذیت اور تکلیف دیتا ہو، وہ موضوع کشمیر کا موضوع ہے. کشمیر جسے کسی مغل فرمانروا نے جنت نظیر کہا تھا، اسے شاید نظر لگ گئی اور وہ کشمیر آج درد کی تصویر ہے. اس کا انگ انگ زخمی ہے اور وہ زخم صرف کشمیر تک محدود نہیں ہے. کشمیر چونکہ ہمارے جسد کا بھی حصہ ہے، ہمارے جسم کا بھی حصہ ہے، وہ ہمارے دل میں دھڑکتا ہے. اس میں چلنے والی ہر تپتی لو جو ہے وہ ہمیں بے قرار کرتی ہے. وہاں ہر وہ آنچل جس پہ کوئی خراش آتی ہے، ہاتھ بڑھتا ہے، اس کا ہمیں درد محسوس ہوتا ہے. وہاں گرنے والا ہر لہو وہ یوں ہوتا ہے جیسے ہمارے جسم سے رس رہا ہو. بڑے افسوس کے ساتھ ہم پھر یہ ایک اذیت مسلسل ہے. یعنی ایک تو یہ کہ ہر روز خبریں، ہر روز وہاں کے حالات، پھر خاص طور پر جب کوئی سال گزرتا ہے، کوئی دن آتا ہے، جیسے اب 5 فروری کے حوالے سے پھر ہمیں کشمیر کے حوالے سے بات کرنا ہے، یکجہتی کی بات کرنا ہے، تو بہت دکھی دل کے ساتھ، دل پہ خراشوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اور اس پہ دیکھتے ہیں کیا بات ہوتی ہے. بہرحال اہل کشمیر کے ہم ساتھ ہیں اور اللہ سے امید ہے ہماری. موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے میں گفتگو ناظرین سے کر رہا تھا کہ یہ ایک اذیت مسلسل ہمارے لیے بن گئی ہے اور اسے سہنا یعنی لٹرلی کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ سیاست کا ہے کوئی جس پہ آرام سے آپ بات کر لیں. یہ ایک خونی رشتہ، ایک جغرافیائی رشتہ، پھر ایمان کا رشتہ، پھر خاص طور پر ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں وہ جو صف میں کھڑے ہیں، جو مقتل میں کھڑے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی عظیمت کی مثال کہاں سے شروع کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کشمیر ایک مسئلہ ہے اور امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اور ہر وہ شخص جو اپنے سینے میں ایمان رکھتا ہے وہ کشمیر کا درد اپنے سینے میں رکھتا ہے. بے شک. لہٰذا وہ پاکستانی ہو یا غیر پاکستانی ہو، پوری دنیا کا کوئی بھی مسلمان. اور ویسے بھی وہ جیسے اقبال نے کہا تھا، قوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہاتھ پیو جواں بے تاب ہو جائے. تو یہ تو ایک گویا سائیکی ہے سارے مسلمانوں کی اور ایمان کا رشتہ ہے. اور جہاں لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہوتا ہے، اس سے مضبوط اور کوئی رشتہ نہیں. ہماری تاریخ بھی یہی بتاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مواخات قائم ہوئی اور جو ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد جو مناظر دنیا نے دیکھے، اور یہ منظر شاید دنیا کو اس کے علاوہ کبھی دیکھنے کو نہیں ملا کہ خونی رشتہ داری پیچھے رہ گئی اور جو دین کی رشتہ داری تھی وہی سامنے آئی. لہٰذا ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس دین کی رشتہ داری کو اپنی خونی رشتہ داریوں کے اوپر بھی ترجیح دیتے آئے. اور پھر قرآن بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ اگر تمہارے بھائی بھی ہوں، تمہارے اپنے باپ بھی ہوں، وہ اگر ایمان کی بجائے کفر کو ترجیح دینے لگے تم ان کو چھوڑ دو. لہٰذا یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا رشتہ ایمان کا، اسلام کا اور دین کا رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ. اس رشتے کو کسی بھی موقع پر یہ اسی وقت کمی آ سکتی ہے اور رشتے کو کمزور کیا جا سکتا ہے یا کمزور پڑ سکتا ہے جب ہمارے ایمان کی کمزوری. بہت خوبصورت بات. وگرنہ کبھی یہ رشتہ کمزور ہو نہیں سکتا. ایک تو بات یہ. دوسری بات جو آپ نے یکجہتی کے حوالے سے کی، دیکھیں کرنی تو ہمیں یکجہتی ہے اور یکجہتی کشمیریوں کے ساتھ اب نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائیں گے، آخری درجے سے بھی نیچے چلے جائیں گے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی دیکھ کر جو ودن معاشرہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری درجہ جو ہے برائی کو برائی سمجھنا ہے. تو برائی کو برائی دل سے سمجھیں گے تو ذالک اضعف الایمان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی نہ کریں
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اس سے دستبرداری اختیار کر لی. اگر دستبرداری ہم نے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی سے اختیار کی تو اس کا مطلب ہم نے ایمان سے دستبرداری اختیار کر لی. لہٰذا جس طرح سے برائی کے ساتھ کمپرومائز کر لینا کسی معاشرے کے اندر وہ اپنے ایمان کو دل سے رخصت کر بیٹھنا ہے، بعین ہی کشمیریوں کے ساتھ یا کوئی بھی اس گلوبل ولیج کے اندر، اس عالمگیر بستی کے اندر اگر ہم اپنے کسی رشتے کو کمزور ہوتا ہوا محسوس کریں تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. لہٰذا ایک تو یہ اس کا تھریش ہولڈ ہے، یہ باٹم لائن ہے، اس کے علاوہ تو ہم کسی طرف جا نہیں سکتے. رہ گئی یہ بات کہ یہ ایک آپ نے جو بہت ایک یعنی تصویر کشی کی انٹرو کے اندر کہ یہ ہماری جو ہے نا رستی ہوئی اور دکھتی ہوئی رگ ہے. ظاہر ہے شاہ رگ ہے تو شاہ رگ کے اندر کوئی تکلیف ہوگی تو دکھتی رگ تو وہ بنے گی. اور اگر ہم اس کو شاہ رگ سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کا یہ قول ہے کہ پاکستان کی شاہ رگ ہے اور پاکستانیوں نے اس کو شاہ رگ ہی سمجھا ہے، لہٰذا وہاں اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے اور ہماری شاہ رگ زخمی ہے تو اس زخم کی تکلیف اور اس کا درد تو ہمیں اور اس کی شدت کا احساس تو ہمیں ہوگا. وہ تو جان پہ بنی ہے، شاہ رگ ہے. لہٰذا اس تکلیف کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ کبھی ذہن سے بات محو نہیں ہونے دینی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور بڑے اجر جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی آزمائشوں کے بعد ملتے ہیں. بڑے ٹارگٹس جو اچیو کیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ بڑی آزمائشوں کے بعد. لہٰذا جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے، آزمائشیں ہر شخص پہ آتی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان معیار ہے آزمائشوں کا، ایمان کی بنیاد پر آزمائش ہوتی ہے. اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے بزرگ اور سب سے عظیم ہستی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا انبیاء کو آزمایا گیا ہے اتنا عام انسانوں کو نہیں آزمایا گیا. اور انبیاء میں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی آزمائشیں مجھ پر آئی ہیں یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی کسی اور کے پر نہیں آئیں. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر شخص کی آزمائش اس کے ایمان کے بقدر ہوتی. جس طرح کا ان کا ایمان ہوگا تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر پاکستان کے اوپر یا پاکستانیوں کے اوپر یا 58 اسلامی ملکوں کے اوپر کوئی ایسی بڑی آزمائش نہیں آئی ہوئی جتنی کشمیریوں کے اوپر ہے یا پھر فلسطین کے اوپر ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایمان کے اعتبار سے ہم سے بہتر لوگ کہاں کھڑے ہیں. تو جب وہ ایمان کے اعتبار سے ہم سے بہتر لوگ ہیں تو ہماری یکجہتی تو بنتی ہے. اگر ہم نے اہل ایمان کے ساتھ یکجہتی نہیں کرنی تو اور کس کے ساتھ کرنی ہے؟ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے ہو سکتا ہے کہ یہ اظہار یکجہتی جو ہے وہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں ہمیں سرخرو کر دے. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ بالکل ایسا پہلو نکالا ہے اور بیان کیا ہے جس سے بہرحال تسلی کی روشنی پھوٹتی ہے، کیونکہ جو مقتل میں کھڑے ہوتے ہیں ان کا ایمان اور ہوتا ہے. دیکھیں تسلی ہی تسلی ہے. مومن کا معاملہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن کا معاملہ ہے وہ بڑا عجیب معاملہ ہے. بالکل. اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ، یہ جو عجب ہے اور یہ جو خاص معاملہ ہے، اور ساتھ فرمایا کہ یہ سوائے مومن کے اور کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا نہیں ہے. یعنی کوئی اور شخص مصیبت میں گرفتار ہو تو وہ مصیبت کی وجہ سے خودکشی کر لے، وہ مصیبت کی وجہ سے جو مرضی کر لے. مومن کا معاملہ عجب اس لیے ہے کہ اور خاص معاملہ اس لیے ہے کہ یہ تنگ دستی میں بھی اجر لیتا ہے اور یہ فراخی میں بھی اللہ تعالیٰ سے اجر لیتا ہے. اور تنگ دستی میں جب اس کو مصیبت آتی ہے، ہمارے کشمیر ایک مصیبت ہے، اس مصیبت میں صبر اور ڈٹ جانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مومن پر تنگ دستی آتی ہے وہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے اجر لیتا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اصل صبر اور ان کشمیریوں کو جو اس وقت فرنٹ لائن پہ جنگ لڑ رہے ہیں اور پچھلے 74 سال سے بھارتی فوج کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں، ان کو صبر کی تلقین کرنا یہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے آپ اس سچویشن کو سمجھتے ہی نہ ہوں. سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. لیکن جو صبر اور جو ڈٹنے کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے. اور آج کی اس 21ویں صدی کی دنیا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی مزاحمت اور اس سے بڑی کوئی تحریک آزادی نہیں ہوگی جو کشمیریوں نے کی یا پھر فلسطینیوں نے کی. اس سے بڑی اور کوئی تحریک آزادی ہم نے دیکھی نہیں اس صدی کے اندر کم از کم. ڈاکٹر صاحب، اہل کشمیر تو پھر بڑے خوش قسمت ہیں، بلکہ منارہ نور ہیں، بلکہ روشنی اور ایمان کا استعارہ ہیں ہم سب کے لیے. اور واقعتاً ڈاکٹر صاحب جب غور کرتے ہیں، یعنی
ایک ہے آدمی کو تکلیف میں دیکھ کے تکلیف ہونا، اور اس بندے کی عظمت کا، اس کے ایمان کا اندازہ کیجئے جو مقتل میں کھڑے ہیں اور وہ سارا کچھ ان کے ساتھ جو خبروں میں ہم دیکھتے ہیں، مطلب کچھ ان کا محفوظ نہیں ہے، نہ ان کے بچے، نہ ان کے جوان، نہ ان کی خواتین، نہ ان کے کھیت، نہ ان کے کھلیان، نہ ان کے سیب، نہ ان کا سبزہ، کچھ بھی. لیکن اس کے باوجود وہ اس کیفیت میں ہیں کہ سارے قانونی جو بھی کچھ کیا انڈیا نے، ان کو ہرا سکے، ان کو پسپا کر سکے، ان کو شکست آشنا کر سکے یا ان کا مورال ڈاؤن کر سکے، یہ انڈیا اب تک نہیں کر سکا. دیکھیں یہ ہو سکتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو آخری جنگ ہے، جو ملحمۃ الکبریٰ ہماری جو احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے، یا پھر جو دنیا کی ساری جو تاریخوں کے اندر ایک آرمیگیڈن جس کو کہتے ہیں، ایک بہت بڑی جنگ، ایک تیسری، اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو جو فتح ہونی ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہونی ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ٹول ہے جو آخری جنگ کا مادیت کے خلاف، وہ ٹول ایمان ہے، اور اس کا اگر کہیں مظاہرہ ہو رہا ہے تو وہ کشمیریوں کے ہاں ہو رہا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، بالکل. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی، ایمان کی بات کی، جذبے کی بات کی، عزیمت کی بات کی، یہ اسی ایمان سے ہم شروع ہوئے، اسی ایمان سے ہمیں عروج ملا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جہاں جہاں کوئی کمزوری، ایمان سے دوری آئی، وہاں ہمیں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. اور ڈاکٹر صاحب نے جس کا تذکرہ فرمایا کہ آخری جو جنگ ہوگی وہ بھی ایمان کے بل بوتے پر ہوگی. میں اس کو جب دیکھتا ہوں اس حالیہ تناظر میں، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کے، سارا اسلحہ اپنا لا کے، ساری معیشتیں لا کے، افغانستان میں وہ ایک قبرستان بن گیا سپر طاقتوں کا، اور امریکہ کا حالیہ جو معاملہ ہے، ان سب کو ماننا پڑا، شکست کا اعتراف کرنا پڑا. بہت بار ہم یہ کہتے ہیں کہ جی معیشت کا معاملہ ہے، فلاں معاملہ ہے، فلاں معاملہ ہے، اس لیے کشمیر پہ ہم اس طرح سے کر نہیں سکتے، دنیا ہمیں رسپانس نہیں دے رہی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صدی میں اپنی پوری معیشت کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، فوجوں کے ساتھ، عددی برتری کے ساتھ اور یونائٹڈ ہونے کے ساتھ وہ ہار گئے ہیں. کشمیری آج بھی اپنے موقف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور جو ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، جو ہار مانتا نہیں، وہ جیتتا ہوتا ہے. تو کشمیری جیت رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. کشمیر کا موضوع ہے. 5 فروری کے حوالے سے پھر ہم کشمیر کا تذکرہ کر رہے ہیں. کشمیر درد کی تصویر، کشمیر سلگتا ہوا کشمیر، ہمارے سینوں میں بستا ہوا کشمیر، ہماری آنکھوں کے لیے آنسو بن گیا کشمیر، اس پورے عہد کے لیے مسلمانوں کے لیے ندامت بن گیا کشمیر. بہرحال کشمیری تو ڈٹ کے کھڑے ہیں، سرخ رو ہیں. شرمندگی ہمیں ہے کہ ہم ان کے پابا رکاب نہیں ہیں، ہم ان کے شانہ بشانہ اس طرح سے نہیں ہیں. دل ہمارے ان کے ساتھ ہیں، آنسو ہمارے ان کے ساتھ ہیں. تو کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ایئر کموڈور صاحب موجود ہیں. ناظرین، ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب یہ بہت نامور ایک شخصیت ہیں. انہوں نے قائد اعظم پہ بہت پڑھ رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، ستارہ امتیاز ہیں، ایئر کموڈور ہیں، اور خاص طور پر وہ شخصیات جنہیں ہم اپنے ہیرو کہتے ہیں، ہمارے ہواباز ایم عالم، ان کے ساتھ یا ان کی شاگردی میں یا ان کے کمروں میں رہ کے انہوں نے وہ اپنا وقت گزارا ہے. تو آئیے آپ سے پوچھتے ہیں کشمیر کے حوالے سے اس وقت فوج کیا سوچ رہی ہے، صورتحال کیا ہے، آئندہ مستقبل میں ہم کشمیر کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، کشمیر کا جو ہمارا انٹیگرل ہم کہتے ہیں وہ ویسے نہیں کہتے، ہم اپنے حق کی وجہ سے کہتے ہیں. یہ تو سب جانتے ہیں کہ جب پاکستان آزاد ہوا اور ہندوستان میں اس وقت تقریباً 600 کے قریب ریاستیں تھیں مختلف، جس میں مختلف ریاستوں کی اپنی حکمرانی تھی. اور ان 600 میں سے صرف 3 کا مسئلہ زیادہ ہوا تھا. تھوڑا سا میں آپ کو فلیش بیک کے طور پہ اپنی مورل، اپنی جو ہماری پوزیشن ہے اس کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. جی بالکل. تو تقریباً 565 جو ریاستیں تھیں اس میں اپنے اپنے کوئی والی تھے، کوئی حاکم تھے، کوئی خان تھے ان کے. اس میں سے 3 ریاستیں تھیں، احمد آباد، جوناگڑھ اور کشمیر. ان میں یہ فیصلہ سب پہ اپلائی ہوا کہ جدھر پاپولیشن زیادہ ہے وہ ہندو پاپولیشن زیادہ ہے وہ ہندوستان کے ساتھ چلی جائے، جس کا مسلمان پاپولیشن زیادہ ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ چلی جائے. تو اسی فارمولے کے تحت احمد آباد کیونکہ سینٹر میں تھا، وہ نکل ہی نہیں سکتا تھا وہاں سے ہندوستان کے، تو وہ ان کے ساتھ چلا گیا. جوناگڑھ اور کشمیر میں تھوڑی مماثلت ہے.
جونا گڑھ ہمارے بارڈر، پاکستان ہندوستان بارڈر کے پاس تھا، اور وہاں حاکم جو تھا وہ مسلمان تھا، لیکن جو رعایا تھی یا لوگ تھے وہ زیادہ میجورٹی ہندو تھے، اور وہ ہندوستان کے ساتھ، ہندوستان نے یہ سٹینڈ لیا کیونکہ یہ فارمولہ طے پایا کہ ہندو زیادہ ہیں اس لیے اس کو ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہیے، اور وہ ہندوستان کے ساتھ مل گیا۔ یہاں کشمیر میں اپوزٹ تھی، مہاراجہ اس کا ظاہر ہے حکمران تھا، اور مسلمان زیادہ پاپولیشن کمپوزیشن زیادہ مسلمانوں کی تھی۔ صرف یہی ریاست ہے تقریباً 650 ریاستوں کے اندر جس کو وہ فارمولہ نہیں لگایا گیا جو باقی ریاستوں پہ لگا، اور یہی سب سے بڑی ہماری ایک مورل ایک جسٹیفیکیشن ہے ہمارے پاس کہ جن فارمولے کے تحت آلموسٹ 550 پونے 600 ریاستوں کا فیصلہ ہوا، اور خاص طور پہ جونا گڑھ کا ہوا جس میں کیس اپوزٹ تھا، تو وہ کشمیر کو اس سے کشمیر سے لنک کر کے اس کو سٹینڈ لون کر دیا گیا، جبکہ جونا گڑھ کو ہندوستان کے ساتھ ملنے پہ مجبور کیا گیا لوگوں حکمران کی مرضی کے خلاف۔ تو وہاں پہ یہ فارمولہ نہیں اپلایا گیا۔ تو فوج ہو یا ایک سویلین ہو، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے اخلاقی طور پر میرے پاس ایک جواز ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، اور ظاہر ہے پاکستان کی ساری قوم اور ایز اے کنٹری ایز اے ملک ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی۔ تو وہی سٹانس جو عام آدمی کا ہے وہی پاک فوج کا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، اور وہی ہمیں سب سے زیادہ موٹیویٹ یا انسپائر کر دیا ہے کہ جو ناحق اور زیادتی ان لوگوں کے ساتھ کی گئی تھی اس کا ازالہ بنتا ہے، چاہے وہ اسی وقت ہو جاتا یا ہمیں آگے والی نسلیں ہماری اس کا خدا نخواستہ اس کی جس کو کہتے ہیں قربانیاں دے کے حاصل کریں۔ سر تو یہ میں تو اس پہ یہ فرمائیے، کہنا چاہوں گا۔ جی یہ ہسٹری ہے جی، یہ تو گویا کہ ہمارے نصاب میں ہمارے سینوں پہ لکھی ہوئی ہسٹری ہے، یہ تو ہمارے رشتے ہوئے زخم ہیں، اللہ نہ کرے ناسور بنتے جا رہے ہیں۔ آگے کیا دیکھتے ہیں آپ دنیا میں جو اب نیا سینیریو آیا ہے؟ اب تو آزادی کو بھی کسی اور چیز کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ جو معیشت کا معاملہ ہے، پھر دنیا کی سب سے منڈی انڈیا کا ہونا، اور پاکستان کا اس کے مقابلے میں آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اب آئندہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کشمیر کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے میرا یہ بلیو ہے، یا میں مختلف جگہ پہ پڑھاتا بھی رہا ہوں، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی وغیرہ میں، اور خود بھی طالب علم رہا ہوں، اور آج بھی علم حاصل کرنے کی یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، دنیا کسی ملک کے نام سے اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی کہ یہ پاکستان ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے، یا یہ سعودی عرب ہے، یا کیا ہے۔ دنیا آپ کے ساتھ دیتی یا نہ دینے کا فیصلہ کرتی ہے اپنی انٹرسٹ کے حساب سے، بالکل ٹھیک، جو جس کو کہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کسی ملک کی ہوتی ہے تو آپ اچھے ہوتے ہیں، اور آپ پاک صاف ہوتے ہیں، اور آپ بڑے ڈیسنٹ اور آنےسٹ ملک ہوتے ہیں۔ اگر دنیا کی اٹیچمنٹ یا ریلیونس آپ سے نہیں بنتی، ربط نہیں ان کا کنیکٹیوٹی بنتی اپنے نیشنل انٹرسٹ میں، تو آپ کے خلاف بہت بڑے الزام آ جاتے ہیں۔ میں آپ کے ویورز کو ایک بڑی کوئک ایک مثال ضرور دینا چاہوں گا کہ سوویت یونین نے قبضہ کر لیا افغانستان کے اوپر 70s کے لیٹ میں، 79 میں۔ 10 سال تک ہم نے جنگ لڑی، ہمیں امریکہ نے F-16 بھی دیے، ہمیں بہت مدد بھی کی، طالبان کو مدد بھی کی۔ 1999 میں یعنی 90 کی دہائی سے ایک سال پہلے سوویت یونین چلا گیا اور ٹوٹ گیا۔ اس سے اگلے سال ہی فوراً ہی امریکہ نے ہمارے F-16 کے اسپیئر پارٹس بند کر دیے، ہمیں فیوریٹ نیشن سے ہٹا دیا گیا، جو پیسے دیے ہوئے تھے ہمارے F-16 کے وہ جہاز روک لیے گئے۔ یہ مثال صرف میں آپ کو دینا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کی ریلیونس ہوتی ہے تو آپ دنیا بڑا کچھ آپ کے متعلق درگزر کرتی ہے، اور جب آپ کی ریلیونس نہیں ہوتی تو آپ کو چھوٹے سے چھوٹا ایشو بنا کے، اور پاکستان حالانکہ اس وقت نیوکلیر بام اور نیوکلیر پروسیسنگ میں شامل تھا، لیکن وہ درگزر کرتے رہے ہمارے 7-8 سال تک۔ لیکن جو ہی سوویت یونین ٹوٹا تو ان کو یاد آیا کہ ہم تو نیوکلیر پروسیسنگ میں شامل ہوئے ہیں۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی اکنامک کیپیسٹی ضرور بلڈ کرنی پڑے گی، ہمیں ٹریڈ دنیا سے اتنا بڑھانا پڑے گا، اور دنیا میں اپنا انفلوئنس یا اتنا اثر و رسوخ اتنا رکھنا پڑے گا کہ دنیا ہماری بات سنے۔ آپ نوٹ کریں کشمیری کے علاوہ فلسطینی بھی نہاتے ہیں، کیونکہ ان کی ریلیونس دنیا سے نہیں بنتی، ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ انڈونیشیا میں، ہیٹی اور باقی دنیا میں دنیا بھاگی جاتی ہے، نیوکلیر نو فلائی زونز بن جاتے ہیں، ادھر بیلٹنگ اور ریفرینڈم ہو جاتے ہیں، اور فیصلہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت کسی بڑے سپر پاور اس کے لیے آپ ریلیونٹ ہوتا ہے وہ علاقہ۔ تو میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ ضرور 5 فروری کی ہمیں چھٹی بھی منانی چاہیے یا اور اسٹرگل بھی کرنی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ میری نظر میں ہمیں دنیا کی نظر میں ریلیونٹ ہونا پڑے گا، اور وہ اکنامکلی ہوتے ہیں، جغرافیکلی ہوتے ہیں، ملیٹریلی ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے آپ کی دنیا سے ان کی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ریلیونس ہوگی تو دنیا آپ کی بات کو وزن کرے گی، ورنہ آپ کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا مڈل ایسٹ کا ملک ہوگا وہ اس کو بھی پریفر کرے گا۔ جی ایئر کموڈور سر، آپ نے بہت کھری اور سچی باتیں کی ہیں، اور اس میں بہرحال ہمارے لیے ایک لاہے عمل ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔
ڈاکٹر صاحب، ایئر کموڈور صاحب کی بات آپ نے سنی، وہ ایک نیریٹو بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک نیریٹو ہے کہ دنیا آپ کا ساتھ تب دیتی ہے جب دنیا کو آپ کی ضرورت ہو، اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بات درست ہے، ان کی رائے اپنی جگہ پر کہ آج کل دنیا میں ظاہر ہے جب مادیت کا دور ہے تو لوگ اپنے فائدے کو دیکھ کر تعلقات استوار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور تعلق کی بنیاد ہوتی نہیں ہے، تو یہ اس اعتبار سے ان کی بات ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم مادیت اور ایمان کا مقابلہ کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہم یہ بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارا رشتہ کشمیریوں سے کسی ریلیونس کا نہیں ہے، ہمارا رشتہ کشمیریوں سے کسی بھی مفاد کی بنیاد پر نہیں ہے، ہمارا رشتہ ان کے ساتھ ہے ایمان کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ اور جب ایمان کی بنیاد پر رشتہ ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کا کوئی ریلیونس ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کو کوئی اس میں فائدہ ہے، اور جب آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں تو وہ ایمان کی بنیاد پر پالیسی بنائیں گے۔ جب آپ ایمان کی بنیاد پر پالیسی بنائیں گے تو پھر آپ اس بات کو بھی نہیں دیکھیں گے کہ دنیا آپ کے بارے میں کیا دیکھتی ہے۔ یہ بات ان کی درست ہے کہ جب دنیا تو آپ کے ساتھ تعلق اسی وقت رکھے گی جب وہ آپ کا کوئی نہ کوئی آپ سے فائدہ چاہے گی، اور ان کو کوئی فائدہ ہوگا، کوئی ریلیونس بنے گی۔ اگر نہیں ہے تو پھر کوئی آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا، نہ رکھے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب آپ ایمان کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں تو اس موقع پر آپ کو یہ نہیں سوچنا ہوتا کہ آپ کا دنیا کے ساتھ تعلق کیا ہے، سفارتی تعلقات بنیں گے کہ نہیں بنیں گے۔ اس وقت آپ کی داخلی پالیسی اور خارجی پالیسی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی اسلامی ریاست کی پالیسی سے، داخلہ اور خارجہ پالیسی سے جب ایمان خارج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی ریلیونس بچتی نہیں ہے۔ دیکھیں، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ چاہے داخلہ پالیسی ہو چاہے خارجہ پالیسی ہو۔ دیکھیں، جب ہم کتنی پالیسیز ہم بناتے ہیں، ایک سفارتکار سے میری ملاقات ہوئی، وہ کہتا ہے ہم جتنی پالیسیز بناتے ہیں وہ اچھا بھلا سوچ سمجھ کے بناتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے کہ اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن نے ہمیں بالکل ایک واضح پالیسی دی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ سبحان اللہ۔ اگر تم مومن ہو تو پھر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ پھر کیوں اپنے آپ کو اپنے آپ کو کمزوری کیوں دکھاتے ہو؟ کمزور سمجھتے کیوں؟ کمزور سمجھتے کیوں ہو؟ اور کیوں سمجھتے ہو کہ کوئی ریلیونس نہیں ہے؟ اس لیے کہ ریلیونس اصل میں ایمان ہے، اور آپ اگر ایمان کی بنیاد پر کر رہے ہیں تو یہ تو معاملہ ہی سیدھا سیدھا ہے۔ دیکھیں، میں دو پوائنٹس میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری آرمی، ہمارے پاک فوج کے جتنے بھی پالیسی ساز ادارے ہیں، وہ جو بھی کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یقیناً وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک اور درست پالیسی بنا رہے ہوں گے۔ ان کی مجبوریاں، ان کی لیمیٹیشنز وہ جانتے ہیں۔ قرآن نے ایک بات کہی ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ دیکھیں، قرآن صاف سوال کرتا ہے کہ تم اب کیوں نہیں لڑتے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری قریبی بستی سے تمہیں کمزور مردوں، عورتوں، بچوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں، وہ بیچارے چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اس بستی مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ اب وہ چیخیں سنائی دے رہی ہیں لیکن ہم نہیں لڑ رہے۔ تو اگر ہم نہیں لڑ رہے تو نہ لڑیں، لیکن اللہ کے اس سوال کا جواب تیار کر رکھیں جو ہم نے قیامت والے دن اللہ کو دینا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بہت بڑا سوال ہے، اس پہ تھوڑی سی میں بھی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک اور پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن بریک کا وقت ہے۔ ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہ جو اہم ترین سوال، قرآن کا سوال ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا ہے، اس کا ایک اور پہلو ہے جو میں ڈاکٹر صاحب سے اس کی وضاحت چاہتا ہوں، وہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ کشمیر سے اظہار یکجہتی آج ہمارا موضوع ہے۔ بار بار ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، یہ ایمانی اعتبار سے بھی ہے اور یہ جسمانی یعنی جغرافیائی اعتبار سے بھی ہے۔ بات پہنچی ڈاکٹر صاحب نے قرآن مجید کا وہ سوال جو دراصل اللہ کا سوال ہے اور ارباب بست و کشاد سے سوال ہے، اہل اقتدار سے سوال ہے، وہ جو کچھ کر سکتے ہیں طاقت والوں سے سوال ہے کہ جب قریبی بستی والے تمہیں پکار رہے ہیں، وہ مظلومانہ کیفیت میں ان کی چیخیں، سسکیاں، آہیں تمہیں سنائی دیتی ہیں، تو پھر تم لبیک کیوں نہیں کہتے؟ یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب کا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت واضح ہے، بہت کلیئر ہے سارا کچھ۔ میں صرف یہ طالب علمانہ طور پر یہ جاننا چاہتا ہوں
کہ کبھی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ نتائج دیکھنا ہوتے ہیں، آپ کو حکمت عملی اسٹریٹجی اپنانا ہوتی ہے۔ سیرت سے اگر میں مثال لاؤں تو وہ وقت جب صلح حدیبیہ ہوا، یا وہ وقت جب ابو بصیر کا معاملہ تھا، وہ سارا کچھ لکھا جا رہا تھا، مسلمان مظلوم بھی تھے، کچھ ٹھہراؤ رہا نفس ان کی موجودگی کے باوجود۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کیفیتیں جو ہیں وہ بھی تو آ جاتی ہیں؟ دیکھیں، ان کو دونوں کو الگ الگ کر لیجئے۔ ٹھیک۔ ایک پہلو ہے جس کو آپ سچویشنل لاجک کہتے ہیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ ہماری جو مورل پوزیشن ہے، جس کا ذکر جو ہے وہ پچھلی بریک میں خالد چشتی صاحب بھی کر رہے تھے، بالکل، کہ ایک ہماری مورل پوزیشن ہے۔ اب ہسٹوریکلی جب انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ 565 ریاستوں میں سے 564 کا فیصلہ جس بنیاد پر ہوا، یہ جو ایک ریاست ہے کشمیر، اس کا فیصلہ اس کی بنیاد پر نہیں ہوا، تو یہ ہماری ایک اخلاقی برتری ہے یعنی اس مسئلے کے اوپر پوری عالمی ضمیر کے سامنے۔ لہٰذا ایک طرف آپ دیکھیں، جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، سفارتی معاملات، پوری دنیا کا قانون، انٹرنیشنل لا، یو این کا قانون، عالمی ادارے جتنے بھی ہیں، ہم اس دنیا میں سب سے کٹ کر الگ ہو کے جزیرے میں نہیں جا سکتے، ہم جزیرے میں نہیں رہ سکتے۔ دیکھیں، اس کے اعتبار سے جب آپ عالمی ضمیر کے اوپر، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بوجھ ہے یہ مسئلہ 21ویں صدی تک، کہ دیکھیں ایک تو یہ کہ 565 ریاستوں میں سے 564 کا فیصلہ جس اصول کی بنیاد پر ہوا، تو اس ایک ریاست کا کیوں نہیں ہوا؟ ایک سوال۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ نے ان کو حق خود ارادیت دینے کی بجائے انڈیا نے اس کے اوپر فوجیں اتار دیں۔ جب فوجیں اتار دیں تو ایک مزاحمت شروع ہوئی، تو جب انہوں نے اپنی شکست دیکھی ہے، اس مزاحمت کو ناقابل کنٹرول دیکھا، تو پہلے جو اقوام متحدہ میں کون گیا ہے؟ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں انڈیا گیا ہے، اور انڈیا خود گیا ہے، اور انہوں نے پھر اقوام متحدہ نے اس کے اوپر جو 2 قراردادیں ہیں، وہ دونوں قراردادیں یکے بعد دیگرے اس کے اوپر اور حق کو خود ارادیت کی ہیں۔ آج تک ان کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ تو اس کے اعتبار سے کوئی موریلٹی، یعنی ایتھیکلی اور مورلی کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ سفارتی بات کرتے ہیں نا، ابو بصیر کے واقعات کی یا معاہدہ حدیبیہ کی بات کی، تو ہم اس وقت پوری دنیا کے سامنے اگر پاکستان بالکل سینہ تان کے بات کرے تو مورلی پاکستان کسی بھی کمزور پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم سفارتی زبان میں بات کریں، ہم یو این کے قانون کے مطابق بات کریں، ہم ان کی قراردادوں کے مطابق بات کریں، ہم انٹرنیشنل لا کی بات کریں، ہم بر صغیر کی تقسیم کے وقت کے فارمولے کی بات کریں، تو آپ کون سا پہلو ہے جس میں آپ کا موقف کمزور ہے؟ لہٰذا یہ جو پہلو ہے نا، آپ اس کو الگ رکھیں، اس میں بھی اللہ کے فضل سے آپ کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ پھر دوسرا پہلو ہے جو آپ ایمان کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، جو ہم قرآن کی خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں، تو قرآن کی خارجہ پالیسی تو یہ ہے کہ جب کسی قریبی بستی کے اوپر ظلم کی انتہا ہو جائے تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ یلغار کر دیں اور لڑائی کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے ان ظالموں کو وہاں سے ہٹا دیں۔ لیکن دیکھیں، یہ جو کسی بھی لڑائی کو انیشیٹ کرنا، یہ کسی نہ فرد کا کام ہے نہ کسی گروپ کا کام ہے، یہ کام ہے اسلامی ریاست کا۔ ریاست اس کو انیشیٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ دیکھیں، ہر ایک کا کام، وہ کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں لکل فن الرجال، بالکل، ہر آدمی ہر کام کا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، میں ایجوکیشنسٹ ہوں، مجھے ایجوکیشن کے بارے میں بہت ساری چیزیں، اور میرے اپنے دائرہ اختیار میں بہت ساری چیزیں کرنے کی ہیں، بہت ساری چیزیں کہنے کی، جس کو آپ بہتر سمجھ بھی سکتے ہیں، بہتر کر بھی سکتے ہیں۔ لہٰذا قرآن نے بھی یہ اصول دیا ہے کہ جو معاملہ جس کا ہے اسی کے تو الا اول الامر، تو جو اول الامر ہیں، جو ہر چیز کے ماہر ہیں، ان کو آپ یہ پالیسی بنانا ان کے اوپر چھوڑیے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر وہ نہیں بھی کرتے تو جیسے میں نے بریک سے پہلے بھی کہا کہ اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار رکھیں کہ وہ کیا جواب انہوں نے دینا ہے، کیونکہ ان کی مجبوریاں، ان کی لیمیٹیشنز ہمیں نہیں پتہ، لیکن کام ان کا ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ لیکن پالیسی قرآن کی یہ ہے، ہم جب پالیسی کے طور پر کہتے ہیں تو کشمیریوں نے تو اس پالیسی کو اپنایا ہوا ہے، ان کے پاس سوائے مزاحمت کے، وہ مزاحمت مسلح شکل اختیار کر جاتی ہے، وہ مزاحمت وہ اپنے صرف اینٹیں روڈوں سے اور چھوٹے چھوٹے کنکروں سے کر رہے ہیں، یا اپنی جانوں کی بازی لگا کر رہے ہیں، اپنی جو ہے وہ مائیں جو ہیں وہ شہید کروا رہے ہیں، اپنے بیٹے شہید کروا رہے ہیں۔ کیا وہاں پہ جہاں کون سی قربانی ہے جو دینی انہوں نے؟ 1.5 لاکھ کشمیری جہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، تو انہوں نے تو اپنی قربانیوں کی انتہا کر دی ہے، اور قرآن نے اس کے بارے میں بھی ایک بات کر دی۔ وہ تو اپنے یوں کہہ لیجئے کہ اگر وہ شہید ہو گئے ہیں، اگر ان کی نیت درست تھی، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ درست تھی، ہم سمجھتے ہیں کہ اپنا حق لینے کے لیے نکلے، قرآن کہتا ہے کہ
جو بھی نکلا من یقاتل فی سبیل اللہ، جو لڑا اللہ کے لیے ہے، اس کا مقصد کلیئر ہے اور وہ اللہ کے راستے میں لڑا ہے، پھر وہ چاہے فیقتل او یغلب، چاہے وہ قتل کر دیا جائے چاہے وہ غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں سوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم دونوں کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے، ہم اس کو اجر دے دیں گے۔ لہٰذا اب کشمیری کامیاب ہوتے ہیں یا کشمیری جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، دونوں صورتوں میں وہ تو اجر پا گئے۔ رہ گئی باقی دنیا، تو دیکھیں سفارتی حوالے سے ہمارا کیس کمزور نہیں ہے، ہم قوانین، ہم انٹرنیشنل قانون کی بات کریں تو ہمارا کیس کمزور نہیں ہے، ہم قرآن کی بات کریں تو ہمارا کیس کمزور نہیں ہے۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ کشمیریوں کی جد و جہد کو کسی صورت بھی آپ یہ انڈرمائن نہیں کر سکتے، کسی صورت آپ ان کو کسی مورل گراؤنڈ کے اوپر، کسی ایتھیکل گراؤنڈ کے اوپر، کسی سفارتی سطح کے اوپر، کسی قانون کے مطابق آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی آزادی کی تحریک اور یہ جاری نہ رکھیں، یہ مزاحمت کی تحریک جاری نہ رکھیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں حق اور سچ کے اوپر، اور دنیا میں اگر کوئی سفارتی سچ ہو سکتا ہے، دنیا کے اس وقت کے موجودہ قانون کے مطابق اگر کوئی سچ ہو سکتا ہے، آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک ادارہ یو این نے قرارداد پاس کی ہوئی ہے، آپ اس کے پر عمل درآمد نہیں کر رہے، تو عالمی ضمیر کیوں نہیں جاگتا؟ کیوں سوئے ہوئے ہیں سارے جو پوری دنیا میں انسانی حقوق کے علمبردار ہیں؟ ان کو کشمیر نظر ہی نہیں آتا، ان کو فلسطین نظر نہیں آتا۔ لہٰذا یہ جو رشتہ ہوا ایک ناسور ہے، جس کو آپ نے کہا کہ ناسور بن نہ جائے، یہ ایک زخم ہے ہمارے اوپر، اور امت مسلمہ کے رشتے ہوئے دو زخم ہیں، فلسطین بھی اور کشمیر بھی۔ ہمیں ان کو کم از کم، اگر ہم ان کے بارے میں کوئی واضح دلیرانہ پالیسی نہیں بنا سکتے کسی وجہ سے، اور ہم اگر قرآن کی دی ہوئی جو پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، تو ہم حضرت اظہار یکجہتی بھی نہ کریں، ہم اظہار یکجہتی کر کے کم از کم قیامت والے دن اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کے رشتے کے ساتھ منسلک تو قرار دے دیں، اللہ کے ہیں اس اعتبار سے تو سرخرو ہو جائیں، وہ تو سرخرو ہے انشاءاللہ۔ ہم کم از کم پاکستانی قوم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 89 سے لے کر اب تک یہ جو منایا جا رہا ہے 5 فروری کو اظہار یکجہتی کشمیر کا دن منایا جاتا ہے، تو میرے خیال میں بہرحال اس مسئلے کو پوری دنیا پر اجاگر کرنے کے لیے ایک قدم کے طور پر یہ بہرحال ایک مستحسن اقدام ہے، اور یہ کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو ہر میدان میں اکیلے چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ وہ اپنا کیس خود لڑیں، نہیں، ہم بطور مسلمان، بطور ایمان کے رشتے کے، بطور لا الہ الا اللہ کے رشتے کے، ہمارے اوپر بہرحال ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی بات کو اگر ہم سم اپ کریں، پورے جوش و خروش سے ڈاکٹر صاحب بات کرتے رہے، اور ظاہر ہے ایمان کے بلبوتے پر یہ ساری بات ہوتی ہے، قرآن کے بلبوتے پر بات ہوتی ہے۔ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں قرآن نے جو ہمیں دے رکھا ہے، وہ تو بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے، اور وہ تو بالکل ویسے ہی ہے، وہ دراصل امتحان صرف نکلنے کا ہے۔ بدر میں وہ ہمارے سامنے سب سے پہلا مارکہ جو ایمان و مادیت کا تھا، وہ شاید اللہ نے رکھا ہی اس لیے تھا کہ تمہارے لیے پہلا سبق دنیا میں اپنی خارجہ پالیسی بنانے کا، قوموں کے ساتھ اپنے انٹریکشن کرنے کا جو ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ آپ نے کبھی زندگی میں مادیت پہ بھروسہ نہیں کرنا، ایمان لے کے ہی نکلو گے تو نتیجہ تمہارے سامنے یہی ہوگا۔ وہ تو خیر بہت عرفہ چیز ہے۔ رہی بات یہ کہ کون کیا کرتا ہے، اس پہ بھی بات ہو گئی، لیکن یہ جو بات اب کی ڈاکٹر صاحب نے آخر میں کہ یکجہتی، اس پہ بڑے سارے لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیا فائدہ ہے جی، جھنڈے لے کے نکل آؤ جی، سڑکوں پہ کھڑے ہو جاؤ جی، اپنا کاروبار بند کر لو، فلاں کر لو۔ تو یہ بڑی ویلڈ اور شاندار بات ہے کہ اگر یہ بھی نہ کیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے، اظہار یکجہتی بھی نہ کر سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخص کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کر رہا، وہ انڈیا کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے، وہ مظلوم کے ساتھ جو نہیں کر رہا، وہ ظالم کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے اپنے ایمان کا اظہار کرنا، تو یہ ہمارا فرض ہے، یعنی سب سے کمتر ہی صحیح ہے لیکن یہ فریضہ ہے اس دن میں اہل کشمیر کے لیے نکلنا، اور اس پہ کیا ہم کر سکتے ہیں مزید اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا ضروری ہے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلی بریک میرے ذہن میں ہے، آپ نے جس طرح اس پہ بات کی، میں سوچ رہا ہوں کہ اس تناظر میں اگر دیکھیں تو 2 قومیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک مظلوم جن میں آپ کشمیریوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، فلسطینیوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اور ایک وہ باقی ساری دنیا جس نے انسانی منشور بھی بنائے، حق خود ارادیت کے الفاظ بھی ان کے دیے ہوئے ہیں، جن کے پاس طاقت بھی ہے، ڈاکٹر صاحب جن کے پاس سارا کچھ ہے،
لیکن اس سب کے باوجود ان کے پاس مورالٹی نہیں ہے، اگر سچ بات کریں تو وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہیں کسی بھی پہلو سے، کسی بھی اخلاقی اعتبار سے، اور وہ صریحاً ایک دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو جب وہ جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جب پرندوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جب وہ ہمیں اخلاق سکھاتے ہیں، جب ہمیں کوئی منشور اصول یا امن کے نام پر جب وہ کانفرنس کرتے ہیں، تو یہ سارا ایک کھلا دھوکہ ہے ڈاکٹر صاحب جو دیا جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ اس دھوکے کو قبول بھی کر رہے ہیں۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کفر سارا کا سارا ایک ملت ہے، اسلام اور اینٹی اسلام، دنیا ہے ہی یہ۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں اس وقت دنیا میں جتنے بڑے بڑے مسائل کشمیر کے بعد پیدا ہوئے، وہاں پہ جو مسلمانوں کے نہیں تھے، جو مسلمانوں کے خلاف تھے، وہاں پہ اقوام متحدہ کی امن فوج بھی پہنچی، وہاں پہ فوری طور پر ایکشن کیا گیا، وہاں پہ ان کے علاقے الگ کرا کے سوڈان میں یہ معاملہ ہوا، سوڈان کے ساتھ سوڈان کے اندر معاملہ ہوا، انڈونیشیا میں ایسٹ تیمور کا معاملہ ہوا، اور فوری طور پر وہ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل کر دی گئیں۔ لیکن کشمیر کے بارے میں کبھی ایسا ایکشن نہیں ہوا، کبھی وہاں پہ اقوام متحدہ کی امن فوج نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ، اور پھر اس میں سے بھی خاص طور پر کشمیر کے ساتھ جو معاملہ ہے اور فلسطین کے ساتھ جو معاملہ ہے، وہ والا نہیں ہے جو عالمی قانون کے تحت، جو عالمی قانون کے علمبردار سمجھتے ہیں اور سمجھنے کے باوجود وہ نہیں کرتے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے کوئی زیادہ توقع بھی نہیں لگانی چاہیے، اگرچہ ہمارے پاس قانونی راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم سفارتی معاملات، ہم قانونی معاملات، ہم اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق اس کو حل کرنے کا شور مچاتے رہے ہیں، ہم پوری عالمی ضمیر کو جگانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، پوری دنیا کے جو ہیں وہ بار بار لوگوں کو اس کی توجہ دلاتے رہیں، یہ ٹھیک ہے، کرتے رہیں، لیکن آپ کبھی ان سے توقع نہ رکھیں۔ کوئی کسی خیر کی توقع کسی عالمی ادارے سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب کے سب مسلمانوں کے خلاف سوچتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں آپ وہ چشتی صاحب والی بات کر سکتے ہیں کہ وہ تو اس وقت آپ کے بارے میں سوچیں گے جب وہ سمجھیں گے کہ آپ کے مسلمانوں کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ ہے۔ جب ان کو کوئی فائدہ ہوگا تو پھر اس کے مطابق وہ کریں گے، وہ کرنا نہیں کریں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے گھر اللہ نخواستہ ڈاکو آ جائیں تو اس وقت آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے پاس کتنا اسلحہ ہے، آپ نہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی طاقت کتنی ہے۔ اگر کوئی کسی وقت کوئی ایسی سچویشن بری پیدا ہو جاتی ہے تو آپ نے اس وقت فوری طور پر کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، آپ نے اپنے جان مال کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اس وقت آپ ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ تو یہ جو 74 سال سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اس میں مسلمانوں کو اپنی پالیسی بنانی پڑے گی۔ اگر 58 اسلامی ملک نہیں ساتھ ملتے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایک دو ملک بھی اگر پالیسی بنا لیں، وہ تو بیچارے نہتے ہیں، وہ تو اکیلے ہیں، وہ تو تنہائی کا شکار ہیں۔ ان کے ساتھ جب مسلمان امت... ویسے ڈاکٹر صاحب میں یعنی آپ کس بات سے سوچ رہا ہوں، وہ جو سارا پرایا پیچھے بات کا چلا اور جس طرح اظہار ہوا کہ سوچ آتی ہے کہ تنہائی کا شکار یہ کشمیری ہیں، یہ سارے یہ تنہائی کا شکار ہیں۔ ہاں، اب اس وقت آپ کو یہ دیکھیں قانونی طور پر، جیسے ہم نے باقی مسائل کی بات کی، اب ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آرٹیکل 370 ختم کر دیا گیا، اس کے بعد ان کی وہ جو کشمیر کی ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان کی مسلم اکثریت ختم کرنے کی کوشش کی گئی، مقامی جو زمینیں تھیں ان کو خریدنے کی اجازت دے دی گئی، بیرونی لوگوں کو اجازت بیرونی لوگوں کی کہ وہ واپس وہ آئیں اور وہاں آ کے آبادکاری کریں، تاکہ اس طریقے سے آہستہ آہستہ مسلمانوں کی اکثریت کو ختم کیا جا سکے۔ دیکھیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ابھی پچھلے دنوں خبر تھی کہ وہاں لال چوک میں جو ہے ترنگا لہرا دیا گیا سری نگر میں، اور پھر یہ خبر بھی تھی کہ وہ ترنگا مسلمان نوجوانوں نے اتار دیا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ آپ اس مزاحمت کو ان سارے کے سارے اقدامات کے باوجود نہیں کچل سکتے، اور باوجود اس بات کے کہ یو این نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، عالمی طاقتوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ یعنی ساری کی ساری جو 6 لاکھ فوج وہاں پہ ڈپلائے کی ہوئی ہے، اور انہوں نے ان نہتے کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو آج تک ختم نہیں کر سکے اور آج تک ان کو نہیں دبا سکے، تو انشاءاللہ یہ مستقبل میں بھی دبا نہیں سکیں گے۔ یہ تو معاملہ ایمان کا ہے اور شارک کا معاملہ ہے۔ پاکستانیوں کے دل بھی ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، کشمیریوں کے دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ہمارا تو جغرافیائی طور پر بھی اور پڑوسی کا جو حق ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن نے جو یشفع شفاعتن کی بات کی ہے، تو شفا جو ہے وہ ہوتا ہی ساتھ ملی ہوئی چیز کا ہوتا ہے، جب آپ اس کے رائے کے ساتھ رائے ملا دیتے ہیں، تو یہ تو ان کا تو ہمارے ساتھ اور ہمارا ان کے ساتھ تو حق شفا بھی ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ صرف ایمانی بھائی لا الہ الا اللہ کا رشتہ
یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو پڑوس کا رشتہ بھی ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب جغرافیائی اعتبار سے جسد واحد ہیں اور جسد واحد ہیں. اور پھر پڑوسی کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے اتنی تاکید کی کہ مجھے لگتا تھا حتیٰ ظننت انہ سیورثہ، مجھے یوں گمان ہونے لگا کہ یہ بھی کہہ دے گا کہ پڑوسی آپ کی وراثت میں بھی حقدار ہے. جب اس قدر پڑوسی کی، اور پھر پڑوسی بھی مسلمان ہو تو پھر یہ مظلوم بھی ہو، اور مظلوم بھی ہو، ان کے حقوق تو بہت بڑھ جاتے ہیں. لہٰذا پاکستانیوں کو ہر صورت کشمیر کا ساتھ دینا ہے اور کشمیریوں کا ساتھ دیتے رہنا ہے. ہمیں پاکستانی عوام کو بھی، پاکستانی ریاست کو بھی، اور انشاءاللہ نہ ہم پیچھے ہٹے ہیں نہ ہٹیں گے. البتہ جو جیسے آپ نے اسٹریٹجی کی بات کی، ابو بصیر کی واقعے کی بات کی، معاہدہ حدیبیہ کی بات کی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان، قومی سلامتی کے ادارے، وہ اپنی اسٹریٹجی کے تحت، اپنی پالیسی کے تحت وہ کسی وقت جو ہے بظاہر وہ سٹیپ بیک کرتے ہوئے یا کسی معاملے میں رکتے ہوئے یا خاموشی اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جتنے بھی قومی سلامتی کے ادارے ہیں، ہماری ریاست پاکستان، یہ بھی کبھی کشمیریوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور ہم عوام پاکستان بھی کبھی کشمیریوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور ہے جو اس موقع پر میں ضرور کرنا چاہوں گا، بلکہ یوں سمجھیے کہ سوال نہیں ہے، میرا اپنے آپ سے بھی سوال ہے، آپ سے بھی سوال ہے، پوری قوم کا اپنے آپ سے سوال ہے کہ ہم نے آزادی چاہی، اللہ سے وعدہ کیا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کیا، نعرہ بلند کیا، اللہ نے ہمیں آزادی دے دی، ہمارے وہ بھائی ابھی اس آزادی کو ترس رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم پہ آزادی کے تقاضے کیا ہیں؟ یعنی ایک طرف تو ہم اہل کشمیر کے لیے بات کرتے ہیں کہ اللہ انہیں آزادی نصیب کرے، ہم نے آزادی کسی چیز کے لیے لی تھی، یکجہتی بھی کرنی ہے، لیکن وہ کیا چیزیں ہونی چاہیے ہمارے اندر جو محسوس ہوں کہ ہم واقعتاً جس چیز کے لیے آزاد ہوئے تھے وہ کام ہو رہا ہے ہمارا؟ دیکھیں قرآن کی بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے ساری پالیسیاں کلیئر ہو جاتی ہیں. بالکل دیکھیں قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. سبحان اللہ. کہ اگر بستیوں کے لوگ واقعی ایماندار ہوتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، اور تقوی کی روش کیا ہے کہ ان کی پالیسی کی بنیادی ترجیح اللہ کو راضی کرنا ہوتا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہوتا، اگر یہ ہوتا تو ہم ان پر زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیں. ڈاکٹر صاحب ہم کہتے ہیں اہل زمین والے ہمارے ساتھ، اہل زمین ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے آسمان والے بھی تمہارے ساتھ ہوتے. لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن كَذَّبُوا، تم جھوٹے نکلے، لوگ جھوٹے نکلے، بات کر کے تکذیب کی. جب جھوٹے نکلے فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا اور جس وجہ سے جو ان کے کرتوت تھے. لہٰذا آج بھی اگر ہم واپس آ جائیں اور وہی بات وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ، اگر تم مومن ہو تو آج بھی کامیابی، عروج وہ تمہارا مقدر ہے. تم ایمان، ظاہر ایک شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والے بن جاؤ، ایمان کی بنیاد پر سب کچھ کرو تو عروج تمہارا مقدر ہے. تو جب شرط لگ جاتی ہے نا، کوئی چیز جو طاقت کا مالک جب کسی چیز کے ساتھ مشروط کر دیتا ہے نا، تو پھر فکر شرط کی جاتی ہے، مشروط خود بخود واقع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. لہٰذا ہم پاکستانی، پوری دنیا کے 58 اسلامی ملک، یہ کشمیری، ہم سب اگر ایمان کے تقاضے پورے کریں، ایمان کی بنیاد پر پالیسی بنائیں، ایمان کی بنیاد پر ہم کشمیریوں کے ساتھ دیں، ایمان کی بنیاد پر ہم جد و جہد جاری رکھیں، تو انشاءاللہ یہ دن دور نہیں ہے کہ کشمیر انشاءاللہ پاکستان بنے گا، اور جو کشمیر بنے گا پاکستان، اس کی عملی تصویر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں انشاءاللہ العزیز. ناظرین اکرام، بات ساری آپ نے سن لی ہے. ہر سال یہ دن آتا ہے، ہر سال ہم اپنے سینے کے زخم نمایاں کرتے ہیں، ہم اپنے درد کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنے ان بھائیوں سے اپنے سینے کھول کے ان کے سامنے رکھتے ہیں، انہیں زخم دکھاتے ہیں کہ اگر تمہارے سینوں پر گولیاں آئی ہیں اور ان کے سوراخ بنے ہیں تو ان کے زخم ہمارے سینوں پر بھی موجود ہیں. ہم مجبور ہیں اور ہم دعا گو بھی ہیں. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے اس پروگرام کو ختم کروں. میں کہتا ہوں کہ سید علی گیلانی تم کامیاب رہے، آسیہ اندرابی تم کامیاب رہی، اور وہ نوجوان جو کتابیں چھوڑ کے حریت کے راستے پر، جسے ڈاکٹر صاحب نے قرآن کا راستہ بتایا، اس پر چلے، تم کامیاب رہے. یقین کیجئے ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں قرآن سے، ہم شرمندہ ہیں نبی کائنات کے فرمان سے. اللہ کرے کہ ہمیں بھی وہ سرخ روئی نصیب ہو. آپ لوگ تو شہادت کی چادر اوڑھ کے اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، اور ہم یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، مجبور ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، اس طرح کی کیفیت ہے. بہرحال پاکستان اور اہل پاکستان آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد، بہت جلد اللہ یہ قربانیاں قبول فرمائے اور آپ
اہل پاکستان کے ساتھ اس طرح مل جائیں جس طرح آپ کا ارادہ ہے، جس طرح اخلاقی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے اور دنیا کے ضابطوں کے اعتبار سے حق بنتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا